کیا آپ ایسی آزمائش کو فیس کر رہے ہیں جس میں آپ سچے ہونے کے باوجود ہمیشہ غلط اور جھوٹے ثابت کر دیے جاتے ہیں؟ ایسے حالات میں آپ کو ہمت اور حوصلہ کون سی ایسی چیز دے سکتی ہے تاکہ آپ اپنی منزل تک پہنچ سکیں؟ آئیے میں آپ کو بتاتی ہوں ایسی آزمائش کو فیس کرنے میں آپ کو آسانی کس چیز سے مل سکتی ہے۔ اور وہ ذکر ہے استغفر اللہ۔ جی ہاں، استغفر اللہ کے ساتھ جو لوگ جڑ جاتے ہیں اور جو لوگ اس کو ڈیلی 7000 ٹائمز پڑھتے ہیں، ان کو اللہ تعالیٰ اس کی برکت سے ایسا سکون، ایسی طاقت، ایسا حوصلہ دیتے ہیں جس کی برکت سے وہ اپنی منزل تک بآسانی پہنچ جاتے ہیں۔ یہ ہے میری استغفر اللہ سیریز، جہاں ہم روز مل کر استغفر اللہ پڑھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ جی السلام علیکم ایوری ون، ہوپ فلی آپ سب ٹھیک ٹھاک ہوں گے، خیریت سے ہوں گے۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ جی کیسے ہیں آپ سب؟ خیریت سے ہیں، ٹھیک ٹھاک ہیں؟ میں امید کرتی ہوں آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے، ٹھیک ٹھاک ہوں گے۔ اچھا جی، آج کا ہمارا جو ٹاپک ہے وہ ہے جب آپ سچے ہونے کے باوجود، حق کے راستے پر ہونے کے باوجود اور غلطی نہ کرنے کے باوجود آپ کو ہر بار یہ ریئلائز کروایا جائے یا آپ کے ساتھ ایسا ٹریٹ کیا جائے، آپ کو یہ فیل کروایا جائے کہ آپ جو ہو غلط ہو یا آپ جھوٹے ہو۔ ٹھیک ہو گیا؟ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ آپ جو ہو اپنی منزل تک پہنچنا چاہ رہے ہوتے ہو، لیکن بہت سے لوگ جو ہیں وہ آپ کے راستے کی رکاوٹ بنتے ہیں، یا ان کا بیہیویئر یا ان کا کہہ لیں رویہ، جو بھی آپ ان کو کہہ لیں، ان کی نیگیٹیوٹی جو ہے وہ آپ کے ہی راستے کی رکاوٹ بنتی ہے اس طرح کے رویے کی شکل میں کہ وہ آپ کو ہمیشہ غلط ثابت کرنے کی کوشش میں لگے رہتے ہیں۔ اس سے ہوتا کیا ہے؟ اس سے ہوتا یہ ہے کہ ان کو ان کی ایک انسیکیورٹی ہے، اس کو فیڈ ملتی ہے، کیونکہ وہ ہر وقت ہر سچویشن میں اپنے آپ کو صحیح ثابت کرنے کی ایفرٹ لگا رہے ہوتے ہیں۔ تو اس صورت میں وہ کسی بھی حد تک خود کو گرانے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں کہ سامنے والے کو ہم سچا ہونے کے باوجود بھی جھوٹا ثابت کر کے دکھا دیں۔ ٹھیک ہو گیا؟ اب ایسا تو نہیں ہو سکتا کہ آپ جو ہو جس ڈپارٹمنٹ میں بھی جاؤ، جہاں بھی جاؤ، اس چیز کا سامنا آپ کو ضرور ہوگا، چاہے آپ بچی ہو یونیورسٹی میں پڑھتی ہو، چاہے آپ ایک لڑکے ہو ورکنگ پلیس میں ہو، اور آپ کہیں اگر کسی آفس میں کام کر رہے ہو، یا یہ کہ آپ کی اپنی دوستیں ایسی ہیں، مطلب کسی بھی فارم میں، ایون آپ جب بوڑھے ہو جاتے ہو تو بوڑھے ہونے کے باوجود بھی ہر ایج، ہر لمٹ میں اس طرح کی پرابلم جو ہے نا وہ آپ کو فیس کرنی پڑتی ہے۔ ٹھیک ہو گیا؟ تو آپ نے ایک تو یہ چیز جو ہے نا ہر ایج گروپ میں آپ نے یہ دیکھنی ہے، کیونکہ لوگ جو ہیں وہ آپ کا راستہ روکنے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں، وہ آپ کو آپ کی منزل تک پہنچنے نہیں دینا چاہ رہے ہوتے۔ موسٹلی بہت سے لوگ جو ہیں ایسی آزمائش کو جب فیس کرتے ہیں یا بار بار ان کو جب اس طرح کا رویہ دیکھنا پڑتا ہے، تو وہ غلطی کیا کرتے ہیں، وہ ہار مان جاتے ہیں۔ ٹھیک ہے؟ وہ اس جگہ کو چھوڑ دیتے ہیں، اس ایفرٹ کو جہاں پر وہ آگے فیوچر میں جو ہے نا سٹینڈ بائی خود کو دیکھتے ہیں، یا وہ جو بھی جتنی بڑی وہ خواہش ہے ان کی، بہت اہم رشتہ ہے ان کا، بہت اہم ان کا کہہ لے کہ بزنس بھی اگر چل رہا ہے، تو وہ کیا کریں گے؟ وہ گیو اپ کر جائیں گے۔ کیوں؟ اس کی ریزن یہ ہوگی کہ اس کو بار بار سچے ہونے کے باوجود غلط ثابت کیا جائے گا، جھوٹا ثابت کیا جائے گا۔ اس پوائنٹ پر ہم غلطی کرتے ہیں۔ ہر چیز، ہر ڈپارٹمنٹ، ہر رشتہ جو ہے، اور ہر کہہ لے کوئی بھی سچویشن جو ہے وہ گیو اپ کرنے والی نہیں ہوتی۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو اگر اس ڈپارٹمنٹ میں بھیجا ہے تو یقیناً اللہ تعالیٰ نے اس میں آپ کے لیے کوئی فائدہ ہی رکھا ہوگا۔ تو آپ اس طرح ایک تو سامنے والے کو فائدہ پہنچا رہے ہو کہ آپ جو گیو اپ کر کے آپ اس کی ساری جو محنت ہے اس کو کامیابی دے رہے ہو، خود دے رہے ہو اس کو۔ ایک تو یہ بات۔ دوسری بات یہ ہے کہ انسان جو ہے وہ تھک جاتا ہے، بار بار کوشش کرتا ہے، تھک جاتا ہے۔ یہ ایک نیچرل ریئیکشن ہے، یہ نہیں کہ وہ اگر کر بھی رہا ہے تو غلط کر رہا ہے۔ کافی دفعہ ایسا ہوتا ہے انسان تھک جاتا ہے، بے بس ہو جاتا ہے اور وہ گیو اپ کر جاتا ہے۔ تو آپ کا ایسی سچویشن میں ہونے کے باوجود اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے اندر ایک ایسا سسٹم، ایک ایسی طاقت، ایک ایسا سکون، ایسا حوصلہ اللہ تعالیٰ ڈیولپ کر دیں
آپ کو کوئی ایسی میڈیسن دے دی جائے، کچھ بھی ایسا جس سے آپ کو سامنے والا کے اس طرح بیہیویئر کو اللہ تعالیٰ آپ کو اس میڈیسن کے تھرو، میڈیسن میں اس لیے بول رہی ہوں کہ ایک کہہ لیں کہ ایک ہر انسان جب کسی ایسی کمپلیکیشن میں ہوتا ہے تو وہ چاہتا یہ ہے، جیسے آپ ڈاکٹر کے پاس اپنی پریشانی اپنی بیماری لے کر جاتے ہو تو آپ اس پہ ٹرسٹ کر رہے ہوتے ہو، اور وہ آپ کو جو میڈیسن لکھ کے دیتا ہے تو آپ اس کو اپنی زندگی میں فوراً سے اگلے ویک میں 10 دن میں اس کو یوز کرتے ہو۔ ٹھیک اسی طرح اس طرح کی آزمائش کو ڈیل کرنے کے لیے بھی میں آپ کو اس کو ایک میڈیسن کے طور پر ہی کہوں گی کہ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کو ایسی میڈیسن دے دی جائے، آپ کو ایسا کوئی ٹول دے دیا جائے، ایسی کوئی پاور اگر آپ کو مل جائے جس سے آپ ایسے لوگوں کو آرام سے ڈیل بھی کر سکیں اور اپنی منزل تک بآسانی پہنچ سکیں۔ ٹھیک ہے آپ ہرٹ ہوں گے، ٹھیک ہے آپ کو تکلیف ہوگی، لیکن اس دوران آپ اللہ تعالیٰ سے اسی طرح کنیکٹڈ بھی رہو گے۔ اللہ تعالیٰ یہ ایسا ٹول، ایسی ایک میڈیسن میں آپ کو دینے آئی ہوں جس سے آپ کو اللہ تعالیٰ جو ہے نا خود سے کنیکشن کروانے میں، اللہ تعالیٰ کی اور آپ کی جو ہے نا دوستی میں ڈیولپمنٹ اتنی زیادہ ہو جائے گی کہ آپ جو ہو نا جب سامنے والا آپ کو ٹارگٹ کرے گا تو آپ اس ڈیوریشن میں اللہ تعالیٰ سے ہیلپ مانگنے خود بخود جاؤ گے، ٹھیک ہے، اور اللہ تعالیٰ آپ کو دوستوں کی طرح ڈیل کریں گے، ٹھیک ہے۔ آپ نے کیا کرنا ہے، آپ نے اس ٹول کو اپنی زندگی کے ساتھ ایسے کنیکٹ کر لینا ہے جس سے آپ اگر چاہتے ہیں کہ آپ اپنی منزل تک پہنچ سکیں، اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کامیاب ہو سکیں، ایسے لوگوں کو فیڈ نہ پہنچائیں، ان کو گیو اپ کر کے نہ دکھائیں، ہار نہ مانیں، ٹھیک ہے۔ آپ استغفر اللہ سے جڑ جائیں۔ میرا ایک مسلمان ہونے کے ناطے آپ کو یہی مشورہ ہے کہ آج ہی سے استغفر اللہ سے جڑ جائیں۔ یہ آپ کے اندر ایک ایسی طاقت ڈال دے گا، ایسا حوصلہ ڈال دے گا، ایسی جادوئی آپ کے اندر وہ پاور آ جائے گی کہ آپ جو ہو نا آزمائشوں میں سے، اس طرح کی آزمائش، اس طرح کے لوگوں سے آپ جو ہے نا بآسانی ڈیل کر سکو گے۔ ایسا نہیں ہوگا کہ آپ کو مطلب سمجھ نہیں آئے گی یا یہ کہ آپ فرشتہ کائنڈ آف پرسنالٹی بن جاؤ گے، نہیں، آپ کو فیل بھی ہوگا، آپ کو افسوس بھی ہوگا دوسروں کے اس رویے پہ، لیکن اللہ تعالیٰ آپ کے اندر ایسا حوصلہ دیں گے کہ آپ جو ہو نا کم سے کم گیو اپ نہیں کرو گے۔ اتنا تو مجھے بھی آئیڈیا ہے، یہ چیزیں میرے اندر پہلے نہیں تھیں، ٹھیک ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ نے مجھے استغفر اللہ کے تھرو میرے اندر یہ ڈیولپمنٹ ڈالی، جس کی وجہ سے آج میں ہر پہلو پر ایک الگ ویڈیو بنا رہی ہوں، میں ہر طریقے سے آپ کے سامنے رکھتی ہوں، پوری کوشش کر رہی ہوں کہ آپ کو استغفر اللہ کا فائدہ، اس کی فضیلت جو ہے وہ آپ کی آنکھوں سے دور نہ رہے، آپ کا ویژن کلیئر ہو جائے کہ یہ کیسے ڈیولپمنٹ کر سکتا ہے آپ کے اندر۔ اور بہت سے فائدے ایسے ہیں جو مجھے نہیں ملے، وہ آپ کو ملیں گے، ٹھیک ہے۔ ہر انسان کو جو ہے نا ریئیکشن جو ہوتا ہے نا کسی چیز کا، وہ ڈیفرنٹ طریقے سے آتا ہے۔ جو ریئیکشن، جو فائدے مجھے ملے، میں یہاں پر ہر ایپیسوڈ میں آپ کو قطرہ قطرہ کر کے پہنچا رہی ہوں، تاکہ آپ جو ہو نا ایک موٹیویشن کے ساتھ، ایک حوصلے کے ساتھ یہ چیزیں جب میں نے استغفر اللہ سٹارٹ کیا تھا تب مجھے آئیڈیا نہیں تھا کہ یہ کس طرح کیسے مجھے ایک سیڑھی کی طرح کامیابی کی طرف لے کر جائے گا۔ ضروری نہیں ہے کہ کامیابی آپ کی بہت بڑی اچیومنٹ آپ کو بظاہر نظر آ جائے تو ہی آپ اس کو کہتے ہو، جیسے گھر، گاڑی، بنگلہ یا پیسہ۔ سکون میرے حساب سے اس دنیا میں سب سے بڑی پاور ہے، سکون میرے حساب سے اس دنیا میں سب سے بڑی کامیابی ہے، ٹھیک ہو گیا۔ میں امید کرتی ہوں کہ آپ میرا پوائنٹ آف ویو سمجھ رہے ہوں گے، یا میری نیت، آپ انٹینشن سمجھ رہے ہوں گے۔ میرا مقصد صرف یہ ہے کہ بچہ جو ہے وہ اس سے جڑ جائے اور اس کو وہی سکون ملے، وہی طاقت ملے، وہی حوصلہ ملے، اور اس کا ایمان اتنا مضبوط ہو جائے کہ جیسے آج میں فیل کر رہی ہوں، یا جس طرح کی طاقت مجھے فیل ہو رہی ہے، اور ایسے پروسیس جو میں نے سوچا نہیں تھا، جو جیسا کہ آج کا ٹاپک میں نے کیا ہے، یہ میں نے سوچا نہیں تھا کہ اس طرح کے آزمائش میں سے میں کیسے گزر جاؤں گی، ٹھیک ہے۔ لیکن مجھے اللہ نے رہنمائی کی، استغفر اللہ کو میرا برج بنایا، اور وہی مجھے ذریعہ دے رہا ہے خوشیوں کا، سکون کا، بآسانی اپنی منزل تک پہنچنے کا، اور گیو اپ نہ کرنے کا، اور ہار نہ ماننے کا، اور لگاتار اپنے راستے پر قائم و دائم رہنے کا۔
تو جب آپ کنسسٹنسی کے ساتھ اپنی منزل کی طرف چلتے رہتے ہو تو یہی آپ کی کامیابی ہے۔ موسٹلی لوگ جو ہے وہ گیو اپ کرنے کی وجہ سے ایک طرح سے ناکام ہو جاتے ہیں۔ میں امید کرتی ہوں آج کی ایپیسوڈ آپ کے لیے 1% بھی اگر بااثر رہی ہو تو ضرور آپ استغفراللہ سے آج سے ہی جڑنے کی کوشش کریں گے۔ میری دعا ہے کہ استغفراللہ سے آپ لوگ جڑ جائیں اور ہماری اس سیریز کو جوائن کریں۔ انشاءاللہ اگلی ایپیسوڈ میں ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔